السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همومنا۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ نے چاہا تو سبھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے 52 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم، نعمتی التی میری نعمت کو، وہ جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، اوفو اور تم پورا کرو، بعہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد، وإیایا اور مجھی سے، فرحبون پس تم ڈرو، وآمنو اور تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا، مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے ساتھ ہے، ولا اور نہ تکونو بنو تم، اول کافر بہ پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، ولا تشترو اور نہ بیچو تم بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی میں، وإیایا فاتقون اور مجھی سے تم ڈرو، ولا تلبسوا الحق اور نہ خلط ملط کرو حق کو، بالباطل ساتھ باطل کے، وتکتموا الحق اور مت چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور دو زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب اور تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل رکھتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، وانہا اور بے شک وہ، لکبیرۃ البتہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والوں پر، الذین وہ لوگ جو یظنون گمان کرتے ہیں، انہم کی بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی التی میری نعمت وہ جو انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور یقیناً میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن کے، لا تجزی نفس نہیں وعدہ دے گی کوئی جان، عن نفس کسی جان کو، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا، بکم البحر تمہاری وجہ سے سمندر کو، فانجیناکم پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے، 40 لیلۃ راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون جبکہ تم ظالم تھے، ثم عفونا پھر معاف کر دیا ہم نے، عنکم تمہیں، من بعد ذلک بعد اس کے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔
ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، آیات کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 40، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ بنی اسرائیل، جو اسرائیل ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے ان کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے۔ بنو اسرائیل ہی میں سے یہود ہوئے، جن کو عرب میں ان کی گزشتہ تاریخ اور علم اور مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کے بارے میں یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرا عہد پورا کرو جو نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں تم سے کیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور اللہ تمہیں دوبارہ عروج عطا کر دے گا، اور مجھ سے ڈرو، تمہیں مجھے سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرو۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ جو یہاں پہ فرمایا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، تو یہاں پہ جو بھی لفظ آیا، اس میں جو ضمیر ہے وہ یا تو قرآن کی طرف ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دونوں ہی قول صحیح ہیں، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، دونوں کی تصدیق کرنا، اللہ کے نبی کی بھی اور قرآن کی بھی۔ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، فرمایا کہ تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، جب تمہیں پتہ ہے تو تم پہلے ایسا نہ کرو، علم رکھتے ہوئے اس سے انکار نہ کرو، تم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ دوسرے مدینے میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس لیے یہاں پہ حکم ملا کہ تم یہودیوں میں پہلے کفر کرنے والے مت بنو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال بھی تم پر پڑے گا۔ تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے تھوڑی قیمت پر فروخت کرنا؟ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت دینا۔ جو احکام الہی ہیں کہ اگر ساری دنیا کا مال و متاع بھی مل رہا ہو، اور ایک طرف احکام الہی ہو، ایک طرف ساری دنیا کا مال و متاع ہو، تو انسان کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل کیا ہونے چاہیے؟ احکام الہی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ یہ نہ کرو کہ اگر دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے تم جو ہے وہ احکام الہی کو پس پش ڈال دو۔ جو بھی شخص قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ جو بھی شخص حق بات کو چھپائے گا، باطل کو ثابت کرنا چاہے گا، حق سے منہ موڑے گا، صرف دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے، تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرا خوف، میرا ڈر اپنے اندر رکھو،
اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ حق اور جو باطل ہے انہیں خلط ملط نہ کرو، آپس میں ملاؤ نہ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی حق باتوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور بہت سی باتوں کو خلط ملط کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ملا رہے ہوتے ہیں، جوڑ رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے فائدے کی بات لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ کیا حکم ملا کہ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ جو حق بات ہے اس کو واضح کرو، حق کو چھپاؤ نہ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پر پھر نماز کا حکم آ گیا کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ حکم دیتے ہیں نمازوں کو قائم کرنے کا۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان میں سے ارکان ہیں، لیکن یہود میں نماز با جماعت کا اہتمام نہیں تھا اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا۔ جو یہود تھے انہوں نے نماز ادا کرنا بالکل ہی چھوڑ دی تھی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ ان یہودیوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کی نمازیں ادا کر رہے تھے کہ نماز میں رکوع کو چھوڑ دیا، با جماعت نماز کو اہمیت نہیں دی، اللہ حکم دیتے ہیں ان یہودیوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو، یہ مشترکہ حکم ہے مسلمانوں کے لیے بھی یہودیوں کے لیے بھی، کہ نبی آخر الزمان کی پیروی کرنی ہے اور جو نماز کے اراکین ہیں ان تمام کو نماز میں ادا کرنا ہے اور نماز با جماعت کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم ملا اور نماز با جماعت کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ بخاری کی حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یعنی نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت ہمیں پتہ چلی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک کے اور جمعہ اپنے سے پہلے جمعہ تک کے اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ نماز کی حفاظت، نماز کو قائم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز پڑھنے والا قیامت کے دن نماز پڑھنے والے کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگا، نجات ہوگی۔ جن لوگوں نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، نماز کو ادا نہ کیا، ان کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور قیامت کے دن وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو عشاء کی نماز میں ضرور آتے۔ جماعت سے نماز ادا کرنا اہمیت پتہ چلی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جو یعنی گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نمازوں کو نہیں جاتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ جن پر نماز با جماعت فرض ہے، انہیں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اوقات کا خیال رکھنا ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے، افضل وقت کون سا ہے، کب نماز کو ادا کرنا ہے، طہارت کا خیال رکھنا ہے، خشوع اور خضوع کا خیال رکھنا ہے۔ جگہ جگہ پہ ہم نماز کی اہمیت کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو پکا اور سچا نمازی بنا دے اور اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آگے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی بھی بہت اہمیت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مالوں میں سے کس طرح سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز ادا کرو جماعت سے، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز کی اہمیت پتہ چلی ہمیں۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھول جانا۔ بعض یہودی علماء اپنے عزیزوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے کہتے تھے کہ اسی دین پر یعنی دین اسلام پر قائم رہو کیونکہ یہ دین برحق ہے، مگر بعض دنیاوی مفادات کی بنا پر خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہ کرو کہ اپنی جانوں کو بھول جاؤ اور دوسروں کو حکم دو، لیکن یہ حکم جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے کہ ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا کہ لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں اور خود عمل نہ کریں۔ حکم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، ایسا نہ کرو اپنی جانوں کو بھول جاؤ، لوگوں کو تو بتا رہے ہو پر خود عمل نہیں کر رہے۔ پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد خود عمل کرنا ہے اور خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو ہم نے بتانا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسی طرح سیکھنے سمجھنے والا بنا دے کہ پڑھنے کے بعد ہر چیز پر عمل کرنے والا۔ انسان ہونے کے ناطے اس طرح سے اللہ ہم عمل نہیں کر پاتے جس طرح کے کرنا چاہیے، جیسا کہ حق ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے۔ آگے فرمایا اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد کا طلب کرنا۔ پریشانیاں اور مصائب ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشکلات اور پریشانی آتی تھی، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نماز سے اور صبر سے اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فوراً نماز کا اہتمام کیا۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی کو جب کوئی بھی اہم معاملہ پیش آتا اب فوراً نماز کا اہتمام فرماتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ دیکھا جائے تو ہر انسان مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے، کسی پر کسی طرح کی مشکل ہے تو کسی پر کسی طرح کی ہے۔ لیکن دیکھیے یہ قرآن ہمیں کس کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں کون کون سے راستے دکھاتا ہے۔ اگر انسان مشکل میں ان دو چیزوں کو تھام لے، نماز، اللہ کی یاد، صبر کو تھام لے، تو ان مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ انسان میں آ جاتا ہے۔ پریشانی وہیں کی وہیں ہوتی ہے لیکن اس سے لڑنے کا حوصلہ، طاقت اور استقامت اللہ کی طرف سے انسان میں آ جاتی ہے۔ تبھی اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، مصیبت میں اللہ سے مانگتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانی ختم بھی نہ ہو، اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے اللہ ضرور اس مسئلے کا حل نکالے گا۔ اللہ کے نبی بھی یہی کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا نماز کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دو بڑے ہتھیار ہی یہ ہوتے ہیں، صبر اور نماز۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا جو رابطہ اور تعلق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے اسے اللہ کی تائید، اس کی نصرت اور اس کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے انسان کے کردار میں پختگی آتی ہے اور دین پر ڈٹے رہنے میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ تو مشکلات اور پریشانیوں میں کیا کرنا ہے؟ نماز اور صبر کا اہتمام کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟
صبر کسے کہتے ہیں اس کو ہم حدیث سے سمجھتے ہیں. صبر کی تعریف. انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی. وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی. اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی. وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا. وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا، میں صبر کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو. کیا صبر کی تعریف ہمیں پتہ چلی کہ جب ہمارا صدمہ شروع ہو اس وقت ہم نے صبر کرنا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے جب بھی ہمیں کسی پریشانی کسی مشکل کا شکار ہم ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ پریشانی ہم پہ آتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور صبر نہیں کرتے. جبکہ جس سے کیا پتہ چلا اسی وقت صبر کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی پیارے کا انتقال ہمارے ہوتا ہے، جس وقت ہمیں اطلاع ملتی ہے اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم نوحہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بین بھی کر رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تقدیر کو. تو یہ تو صبر نہیں. صبر کس وقت کرنا ہے؟ اسی وقت کرنا ہے جب ہمیں وہ خبر ملے. کیونکہ آہستہ آہستہ تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے. جو تکلیف پہلے دن ہوتی ہے وہ دوسرے دن نہیں، جو دوسرے دن ہوتی ہے وہ تیسرے دن نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ صبر آنے لگتا ہے. لیکن جو صدمہ شروع ہوا، جب پتہ چلی تکلیف، جب جھیلنے کا وقت آیا، تبھی ہم صبر نہیں کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ جب ہمارا صدمہ شروع ہو اس وقت ہی ہم نے صبر کرنا ہے. اور مشکلات میں دو چیزیں ہمیں پتہ چلی، ایک صبر اور ایک نماز. کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. آگے فرمایا یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے اور اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل نہیں ہوا کرتی، بلکہ ان کے دل تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جب اگر کوئی نماز چھوٹ جائے یا نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت اس چیز کو ناگوار محسوس کرتی ہے. جب تک وہ لوگ نماز ادا نہ کر لیں انہیں سکون نہیں آتا، انہیں چین نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے، اجر کا یقین ہوتا ہے. اللہ سے ملاقات وہ چاہتے ہیں کہ جب انہیں پتہ ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ سے ہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جب انہیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو وہ دن ان کے لیے کتنے مشکل ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جلدی سے ہم پاک صاف ہو کر نماز پڑھیں، ہمیں سکون آئے. جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی انسان کے اندر وہ بات نہیں ہوتی جن دنوں سے نماز نہیں پڑھنی ہوتی جو نماز پڑھتے ہوئے ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک سکون ہوتا ہے، انسان کو ایک چین آتا ہے. جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو روز آخرت پر یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تو وہ تو نماز یا تو پڑھتے نہیں اور پڑھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا بالکل بگاڑ ٹالنے والا کہ وہ جلدی جلدی پڑھی اور ختم کیا. جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، جنہیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، شوق سے. اللہ سے ملاقات کا انہیں یقین ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا اجر ہمیں ملے گا. تو پتہ چلا کہ نماز اور صبر دونوں کی بہت اہمیت ہے. اور انشاءاللہ ہم تمام میں کو جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی کا سامنا ہوگا تو ہم ان دو چیزوں سے، نماز سے اور صبر سے جو ہے وہ اللہ سے مدد طلب کریں گے. آگے فرمایا جو یہ یقین رکھتے ہیں اپنے پروردگار سے یقیناً ملنے والے اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا. اب اللہ کہتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو کہ تم نے شکر گزاری نہیں کی، تمہیں تقوی اختیار کرنا تھا، تم نے تکبر کیا. بنی اسرائیل نے کس کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور اللہ نے کیا کچھ انعامات ان پر اتارے، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم پڑھتے رہیں گے قرآن مجید میں. تو فرمایا اللہ نے انہیں جو انعامات سے نوازا تھا
اللہ کہتے ہیں میری اس نعمت کو یاد کرو اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی اسے معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس دن کو یاد کرو۔ کون سا دن؟ جو قیامت کا دن ہوگا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ یا رب لا اسألک الا نفسی نفسی، ہر شخص کا یہ حال ہوگا، اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی۔ میدان محشر سجا ہوگا، اللہ کے حضور جواب دہی کا وقت ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ترازو رکھا ہوگا، کیسی گہما گہمی ہوگی، کیا محشر کا وہ وقت ہوگا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔ حتی الامکان انبیاء کرام بھی اللہ سے کیا سوال کر رہے ہوں گے؟ اللہ میں آپ سے اپنے ہی نفس کا سوال کرتا ہوں، یا رب لا اسألک الا نفسی نفسی۔ ہر نبی کو اس وقت اپنی ہی جان کی ہوگی، سوائے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ہو جائیں گے اور اللہ سے سوال کریں گے، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ قربان جائی اس نبی پر لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اس وقت بھی انہیں اگر پرواہ ہوگی تو اپنی ہی امت کی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ وقت گہما گہمی کا ہوگا، افراتفری کا ہوگا، پینک ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، جو کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ آج دنیا میں ہمیں لگتا ہے کوئی رشتہ ہمارے کام آ جائے گا مشکل میں، کسی اپنے کو بلا لیں گے، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کسی کو ایک نیکی دینے کو بھی تیار نہ ہوگا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی اسے معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی جس طرح کے سفارش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء کرام صالحین جو ہے وہ ہمیں بچا لیں گے، تو ہم کوئی بھی عمل کریں نہ کریں ضروری نہیں، سفارش کی جائے گی، لیکن سفارش بھی اسی کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ حکم دیں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی گناہ گار کے لیے جو وہ سفارش نہیں کی جائے گی۔ سفارش وہی ہوگی جہاں اللہ کا حکم ہوگا، اور اسی شخص کے حکم حق میں ہوگی جس کے بارے میں اللہ حکم دیں گے۔ تو جو ہم نے ایک وہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ سفارش کے ذریعے ہم بخش دیے جائیں گے، تو اس چیز کو بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے لیے تیاری کرنی ہے، اس چیز کے لیے بھی کہ جس کے لیے اللہ چاہیں گے اسی کی سفارش ہوگی۔ اور جس طرح کہ ہم نے بہت زیادہ بدعات کو پھیلایا ہوا ہے، دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا ہوا ہے، تو ہم تو ویسے بھی محروم رہیں گے اس سفارش سے۔ بدعات کو پھیلانے والا، بدعات کا مرتکب کیا جو ہے وہ اس کو سفارش ملے گی؟ اللہ کے نبی ایسے شخص کو سفارش کریں گے جو ان کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتوں کو نکالے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے، اور بدعات سے ہم تمام کو محفوظ کر لیں اور ہمیں اس طریقے پر چلنے والا بنا دے جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا قرآن اور حدیث کے مطابق۔ فرمایا اور نہ ہی ان مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ جو ہے کسی سے معاوضہ لے لیا جائے، کچھ دے دلا کر چھوڑ دیا جائے، زمین بھر کر بھی انسان سونا لے کر آ جائے، زمین بھر کر بھی خزانے لے کر آ جائے اور اللہ کو کہے اللہ یہ خزانے لے لیں اور مجھے بخش دیں۔ نہیں، کسی سے کوئی معاوضہ نہ لیا جائے گا اس دن، ہر انسان کو صرف یہ کہ مل کر ہی رہنی ہے۔ پھر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہاری اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہے۔ اب یہاں پر فرعون کا جو ہے وہ فرعون کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ یہ بھی اللہ کا تم پر انعام تھا کہ اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ آل فرعون کیا کیا کرتے تھے؟ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی تھی اسے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہارے سلطنت کو غارت کر دے گا۔ تو فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ اپنی مملکت میں
حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ یعنی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیا جائے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تو لڑکوں کو وہ اس لیے مار رہا تھا کہیں کوئی ایسا لڑکا پیدا نہ ہو جائے جو مجھ سے میری سلطنت، میری مملکت اور میرا جو رتبہ ہے وہ مجھ سے چھین لے۔ اسی لیے اس نے یہ انتہائی ظالمانہ تدبیر سوچی، مگر جو کام اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے ہی رہا، اور فرعون نے کتنی ہی تدبیریں کر لی، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا۔ تو اللہ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا انشاءاللہ وہ ہم تفصیل سے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں گے۔ جگہ جگہ پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں تو یہ تھی وجہ کہ فرعون نے اس وجہ سے جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جو بھی ہم نے پڑھا کہ وہ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور تمہاری اس حالت میں تمہاری رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا تھا، اس طرح ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دے دی اور ان کو اس سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ہے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے جو لشکر لے کر گئے، تو سمندر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو جو ہے وہ سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا کر دے دیا، اور جب فرعون نے وہ راستہ دیکھا کہ سمندر میں خشکی ہو گئی ہے تو ہم بھی اس راستے سے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ خشکی والے راستے کو جو ہے وہ پانی لے آیا، یعنی سمندر میں فرعون کو اور اس کے جو پیروکار تھے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ اگر ہم وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے۔ اب کیا ہوا؟ فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو جزیرہ نما سینا میں وہ پہنچ گئے، یعنی بنی اسرائیل سینا نامی جگہ پہ چلے گئے۔ تو بنی اسرائیل سینا میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرما لیا، تاکہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ عملی ہدایات و احکامات سے نواز سکے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ تم فی الواقع ظالم تھے کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، اور تم نے اس کے بعد بھی کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا ہی معبود بنا لیا۔ اب بچڑے کو انہوں نے کس طرح سے معبود بنایا تھا وہ بھی انشاءاللہ آگے تفصیل سے آگے وہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے بہت سے گناہوں کو ہم نے درگزر کیا ان سے، اسی لیے کیا کسی طرح تم شکر گزار بن جاؤ۔ بنی اسرائیل نے پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے، لیکن بنی اسرائیل نے بہت سے موقع پر اللہ کی ناشکری کی اور شکر گزاری نہ کی۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہاری اس بات کو بھی معاف کر دیا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، پھر بھی اللہ نے تمہیں بخش دیا، لیکن تم اس لیے معاف کیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ، لیکن تب بھی تم شکر گزار نہ بنے۔ تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 52 تک الحمدللہ ترجمہ تفسیر مکمل ہو گیا۔ آگے بھی فرعون اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں پڑھنے اور پڑھانے کا، اللہ اس کلام کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس کلام کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اللہ جہاں پر جن جن موقعوں پر جن جن جگہ پر ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں جان بوجھ کر اور انجانے میں، اللہ تمام سے درگزر فرما لے۔
اور اللہ ہمیں احسن طریقے سے اس کام کو کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں، اللہ ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھا دیجیے کہ کس طرح سے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ ہم میں وہ طاقت، وہ وسعت، وہ صلاحیت نہیں ہے، اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان تمام صلاحیتوں کا کہ آپ ہمیں اس طرح سے عطا کر دیجیے کہ ہم اس کلام کا حق صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو آئندہ کلاس میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔